چند ساعت ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ اور آج یہ وقت ہے کہ دعا یہ کی جائے کہ بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ کورونا کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے بیچارے لوگ بے روزگار ہوئے، کتنے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، کتنے بیمار ایسے ہیں دوا لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ماہ رمضان ہے، اس کی رحمتیں چھم برس رہی ہیں، اور جب ظالموں نے ہمارے مسلمانوں کو کشمیر میں کرفیو لگا کے بند کیا تھا، اس وقت کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ آواز بلند کرتا، مسلمانوں کے حق میں بولتا کہ لاک ڈاؤن کو اٹھاؤ کشمیر میں۔ جب کوئی نہ بولا، رب تعالیٰ نے ساری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ اور آج لگا رہے نا ماسک، صحیح بات ہے، یہی خیال آتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب اب ہم رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ یہ کرونا چل رہا ہے، حرم پاک کے دروازے بند، مسجد نبوی کے دروازے بند۔ یہ وقت امت پہ آیا ہے تو آج حاجت ہے کہ اجتماعی طور پہ دعا کی جائے اور یہ فریاد کی جائے کہ جو مقام بدر نے کی تھی کہ برائے چند ساتھ ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں 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 بھیج دے یا رب۔ جب رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے، یہاں پہ کنویں بھی پانی کے بھر جاتے ہیں، صحابہ نے پانی کو بھی محفوظ کر دیا ہے، وضو بھی کیا ہے اور غسل بھی کیا ہے، جانوروں کو بھی پلایا ہے، اپنے لیے بھی محفوظ کر لیا ہے۔ اور ادھر کافروں کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وہ رحمت للعالمین ہیں۔ کافروں کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، صحابہ نے پانی محفوظ کر لیا ہے، اور بدر کی رات ہے اور کافر آ گئے ہیں، آ کے صحابہ سے کہتے ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمیں پینے کے لیے پانی دے دو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ جو مقابلے کے لیے آئے ہیں، جو لڑنے کے لیے آئے ہیں، جو ساز و سامان لے کے آئے ہیں، سرکار نے صحابہ کو فرمایا جو آیا ہے پانی لینے اسے پانی دے دیا جائے، کو پانی دیا گیا۔ ایک شخص آئے جو بعد میں صحابی ہو گئے تھے، ان کا نام تھا حکیم بن حزام۔ جب یہ کنویں میں آئے، سرکار سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ ان کو پانی دے دیں؟ میرے آقا نے فرمایا ان کو نہیں دینا، حکیم بن حزام کو نہیں دینا، باقی سب کو دو۔ 1000 سے زائد جو لشکر ہے سب پیئیں، لیکن حکیم بن حزام کو نہیں دینا پانی۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ غزوہ بدر کی رات جن جن کافروں نے پانی پیا تھا، صبح غزوہ بدر میں وہ سارے مارے گئے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب یہ تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ حکیم بن حزام اس کی تقدیر میں اسلام لکھا ہے، یہ کلمہ پڑھے گا۔ فرمایا صحابہ سب کو دے دو، اس کو نہ دینا، کیونکہ اس کی قسمت میں اللہ نے ایمان کی دولت لکھی ہوئی ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا
تم پہ کروڑوں درود. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اجازت دی اور حکیم بن حزام کو اجازت نہ دی. فرمایا کہ اس لیے کہ ان کی قسمت میں اللہ نے ایمان کی دولت کو لکھا ہے اور یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. اور پھر وہ رات ہے جو بدر کی رات ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک عریش بنا دیا گیا ہے, ایک مسجد بنا دی گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باہر حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بدر کی رات میرے آقا نے اتنی دعائیں فرمائیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نہ کسی نبی نے کی ہوں گی نہ بعد میں کوئی دعا کرے گا. ایسی دعائیں سرکار نے فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ککر کے درخت کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے, ہاتھوں کو بلند کر لیا اور سرکار دعا کر رہے ہیں کہ اے مولا میرے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اے مالک اپنے وعدوں کو پورا کر دے اور مدد کو بھیج دے. اے مولا میرے تیرے غلاموں کو, اے مولا میں مسلمانوں کو لے کر مقام بدر میں آ گیا ہوں اور مقام بدر میں میری زندگی بھر کی پونجی یہی 313 ہیں جن کو لے کر میں حاضر ہو گیا ہوں. اور سرکار نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اللہم ان تہلک ہذہ الاصابہ ولم تعبد فی الارض ابدا, کہ اے اللہ اگر آج یہ 313 نہ رہے تو قیامت تک بھی تمہیں بھی کوئی خدا نہ کہے گا. اے اللہ مدد پکڑ, جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کر. سرکار اتنا روئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میرے آقا کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی تھی. سرکار اس قدر روئے کہ مبارک چادر سرکار کے کندھے مبارک پہ تھی, گر جاتی. حضرت صدیق اکبر پھر اٹھاتے, پھر کندھے میں رکھتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے. آقا اتنی دعائیں اور اللہ کی رحمت پھر نازل ہوئی. ارشاد فرمایا محبوب ہم نے 3000 فرشتے بھیجے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا حبیب ہم نے بدر میں 5000 فرشتے بھیجے ہیں. اور فرمایا قرآن میں کہ اگر اللہ ایک فرشتہ ہی بھیج دیتا تو وہ بھی کافی تھا, لیکن 5000 فرشتے کیوں بھیجے؟ محبوب کی شان دکھانے کے لیے, صحابہ کی شان دکھانے کے لیے کہ دیکھو تو صحیح کہ رب تعالیٰ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے کہ اپنے محبوب کے لیے 5000 فرشتے مقام بدر میں بھیج دیے ہیں. اور پھر صبح کا وقت آ گیا ہے, فجر کے بعد رحمت کی بارش اترتی ہے, صحابہ خوش ہو جاتے ہیں اور صفیں باندھ دی گئی ہیں. اور وہ وقت آ گیا ہے کہ جو جنگ کا وقت ہے اور ادھر کفار ہیں 1000 سے زیادہ تعداد ہے اور اس طرح صحابہ روزے کی حالت میں. دیکھو بھائی کو ابھی روزے کی حالت میں لوگ کہتے ہیں جی کام نہیں ہوتا, مشکل ہو جاتی کہ روزہ لگتا ہے. لیکن صحابہ کی کیا شان ہے کہ روزے کی حالت میں کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں.